الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اسماء حسنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا کیے اور ان کے ذریعے سے ان کی روحانی تربیت ہوئی اور معجزات کا انصرام ہوا۔ ان میں سے ہم نے 4 اسماء پر گفتگو کی ہے۔ اس میں سے پہلا اسم سبحانی جو تھا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب تھا۔ دوسرا اسم رفاعی یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب تھا۔ اور تیسرا اسم محمودی یہ حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب تھا۔ اور چوتھا اسم رحمانی یہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب تھا۔ ان پر ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی، ان کے فضائل و فوائد اور تاثیرات بیان کر دی تھیں۔ آج ہم وہ 5ویں نام پر گفتگو کریں گے، یہ اسم حیاتی، یہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہے۔ بڑا عجیب و غریب نام ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام یہ خود ایک عجیب و غریب وہ شان اور کمال کے پیغمبر ہیں، کیونکہ نبوت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تکوینی اور ایک تشریعی۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام یہ تکوینی نبی ہیں۔ تکوینی کا مطلب یہ کائنات کے اندر جو ہوتا نظر آتا ہے اس میں ان کے تصرف ہوتے ہیں، جیسے سورۃ کہف کے اندر بھی یہ تفصیل بیان کی کہ عام کائناتی چیزوں کے اندر انہوں نے تصرف کیا، تو لہٰذا وہ چیزیں سامنے آئیں، معجزات ظاہر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریعی نبی ہیں، وہ شریعت حقہ لے کر آئے، وہ شریعت کی گفتگو کرتے، لہٰذا ان کو اشکال بھی ہوا بعض ان کے امور پہ کہ بھئی آپ نے یہ بچہ کیوں قتل کر دیا، اس نے کیا قصور کیا؟ جی آپ نے ان محسن لوگوں کی کشتی کا وہ پارٹ کیوں توڑ دیا؟ تو مطلب وہ تکوینی امور تھے، تو اس لیے آپ یہ تکوینی نبی ہیں۔ تو لہٰذا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کائناتی چیزوں کے حوالے سے تصرف دے رکھا تھا، اور وہ معجزات آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے تھے۔ ان کی جب تربیت روحانی ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام ان کو دیا، اور وہ یہ ہے یا حیّ حین لا حی فی دیمومت ملکی و بقائہ یا حیّ۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یا حیّ، اے وہ زندہ ذات، یعنی اللہ کا نام ہے حی، اے وہ زندہ ذات کو جو زندہ رہے گی، حین لا حی، اس وقت میں بھی کہ جب کوئی زندہ نہیں رہے گا، فی دیمومت ملکی ہی، یعنی بادشاہ بھی اپنی بادشاہت کے دوام میں زندہ نہیں رہیں گے، یعنی ان کی بادشاہت کا دوام نہیں ہے، وہ بقائی، ان کے وجودوں کا بقا بھی نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائے گا، اس میں ایک باقی رہے گا، وہ اللہ تیری ذات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ تو یا حی حین لا حی فی دیمومت ملکی و بقائہ یا حی، یہ ذکر جو حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا، اور آپ نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تو بکثرت آپ جب اس کا ورد کرتے رہے اور وہ منزل جو تھی تکمیل کی وہاں تک پہنچ گئے، تو 3 ملائکہ 3 فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پاس بھیج دیے۔ وہ ملائکہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ذکر آپ نے پڑھا ہے اس کے موکل ملائکہ ہیں، اب ہم آپ کے تابع دار ہیں، کوئی بھی معجزہ وہ ظاہر کرنا ہو، کوئی بھی تصرف کائناتی چیزوں کے اندر کرنا ہو، تو ہم اس میں آپ کی تائید و نصرت کریں گے اور وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ وہ فرشتے آپ کے ساتھ ہوئے، اور اس طریقے سے ان فرشتوں نے آپ کو آب حیات پلایا، یہ چشمہ آب حیات کا اس کا پانی آپ کو لا کے پلایا، تو لہذا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حیات جاودانی عطا کر دی۔ چنانچہ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ سلامت ہیں۔ چنانچہ بہت سے مواقع پہ ظاہر ہوتے ہیں، مختلف روپ کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، اور بہت سے اولیاء کاملین کو پتہ بھی چلتا ہے کہ حضرت خضر ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا محققین علماء کا یہی قول ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، اگرچہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں وہ زندہ نہیں ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور جو دلائل پیش کرتے اس کے محققین علماء نے صاف و سیدھے جوابات دیے ہیں۔ لہٰذا صحیح قول یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، وہ کیونکہ چشمہ آب حیات وہ ملائکہ نے ان کو پلایا ہے، یہ اس نام کی برکت سے۔ یہ نام بڑا عجیب و غریب ہے، بڑی اس کی تاثیرات ہیں۔ اس کی یہ ہے کہ کوئی تنگ دست ہے بیچارہ، یعنی خوشحال نہیں ہے، مالی طور پہ مارا ہوا ہے، وہ بھی یہی والا عمل کرے، پلیٹ کے اوپر اسی طریقے سے لکھ کے پانی میں ڈیزالو کر کے وہ پی لے، ٹھیک، اور وہ 11 دن کرے، 11 دن میں اس کو مثبت آثار نظر آ جائیں گے، 41 ڈیز پورا کر لے
کسی قسم کی تنگ دستی نہیں رہے گی اور بہترین خوشحال ہو جائے گا۔ اور اگر خوشحال ہے پہلے سے اور وہ چاہتا ہے میں اسی لیے خوشحال رہوں، آگے تو بڑھوں پیچھے نہ ہٹوں، تو یہ عمل کرتا رہے، کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ عجیب اسلام کے اندر راز ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تنگ دست نہیں کریں گے۔ اس کے لیے کرنا ہے کہ چینی کی ایک پلیٹ لیں یا چینی کا ایک برتن لیں، اور اصلی چینی ہونی چاہیے، مٹی والی نہیں، اصلی چینی کی پلیٹ ہو وائٹ کلر میں تاکہ اس میں لکھا جا سکے۔ اس کے اوپر آپ مشک اور زعفران کی روشنائی بنائیں، مشک اور زعفران کی روشنائی بنا کے تو اس کے اندر تھوڑا سا ایک چٹکی زردے کا رنگ بھی ڈال لیں۔ یہ میں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ زردے کا رنگ ڈالنے سے وہ روشنائی گاڑی اچھی بن جاتی ہے۔ تو وہ ڈال دی، اس کے ایک لکڑی کے قلم سے آپ نے پلیٹ کے اوپر یہ دعا لکھنی ہے، یا حیو حین لا حی فی دیمومت ملکی و بقائہ یا حیو۔ بس شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ بھی لکھ لے اس سے پہلے تو بیسٹ ہے، لیکن اگر فاتحہ نہ لکھے تو اصل اتنا ہی ہے کہ اتنی دعا لکھی، لکھنے کے بعد اس کو جو مصری، جو میٹھی مصری ایک پانی میں تھوڑی سی گھولیں، وہ جو تھوڑا سا میٹھا پانی ہو گیا ہے وہ پانی آدھا کپ اس کے اندر ڈالے پلیٹ میں، اور وہ اس کو ڈیزالو کر کے وہ نہار منہ پانی پلا دیں مریض کو۔ بس یہ جو ہے آپ نے پلانا شروع کرنا ہے، یا آپ نے جو ہے کل 11 دن پلانا ہے۔ 11 دن کے اندر ہی آپ اس کے اچھے اثرات دیکھنا شروع کر دیں گے، اور اس کو پورا آپ نے کرنا ہے تو 41 ڈیز کر لیں انشاءاللہ۔ وہ جو اب تک نام ہو گئے ہیں تو مجھے فیڈ بیک دنیا بھر سے آ رہا ہے، جی جو عمل کر رہے ہیں جی وہ حیران ہیں کہ کس طریقے سے منزلیں مل رہی ہیں ان کو، کس کو، اور میں ان سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں جی کہ یا اللہ آپ نے اپنے دربار میں قبول کر لیا جی اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، لوگوں کے امراض ختم ہو رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، منزل مراد مل رہی ہیں۔ بالکل تو وہ جو اب تک کے نام ہے لوگ تو ماں سے جس ذوق و شوق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو مجھے ان کی اس ذوق و شوق سے مجھے دوہری مسرت ہوتی ہے۔ جی اور یا اللہ مجھے ذریعہ بنایا آپ نے اور یہ کام لے لیا، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔